अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। محترم عزیزوں اور دوستو، آج کل بہت سی ادویات اور دوائیوں میں عموماً ہومیوپیتھک کی دوائیوں میں الکحل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عطریات اور پرفیوم وغیرہ میں بھی الکحل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا ایسی دوائیوں کا استعمال جائز ہے جس میں الکحل ملایا گیا ہو، یا ایسے پرفیومز اور عطر وغیرہ کو استعمال کرنا جائز ہے جس میں الکحل ملایا گیا ہو؟ شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو محترم دوستو، دوائیوں کے تعلق سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن دوائیوں میں ایسا الکحل شامل کیا گیا ہو جو الکحل کھجور، انگور اور کشمش سے بنا ہوا ہو، تو ان دوائیوں کا استعمال عام حالات میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو الکحل کھجور، انگور اور کشمش سے حاصل کیا جاتا ہے، ان چیزوں سے بنایا جاتا ہے، وہ الکحل ناپاک ہوتا ہے، حرام اور ناجائز ہوتا ہے۔ اس لیے جن دوائیوں میں یہ الکحل شامل کیا جاتا ہے، ان دوائیوں کا استعمال عام حالات میں جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر اور طبیب یہ کہہ دے کہ آپ کی بیماری کا علاج اسی دوا سے ہو سکتا ہے، اور اس دوائی میں ایسا الکحل ملا ہوا ہے جو کھجور، انگور یا کشمش سے بنا ہوا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اور طبیب کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، اور وہ ڈاکٹر مسلم ہو اور ماہر طبیب ہو، تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ علاج نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کو اس دوا کو استعمال کرنے کی گنجائش شریعت نے رکھی ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ ایک بیماری کی کئی ساری ادویات ہوتی ہیں، الگ الگ قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں، اس لیے اگر کوئی دوائی ایسی ہے جس میں کھجور، انگور یا کشمش کا الکحل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری دوائی اگر موجود ہے، تو دوسری دوائی کو استعمال کرے، اس دوائی کو جس میں الکحل شامل ہے اس دوائی کو استعمال نہ کرے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا الکحل ہے جو کھجور، انگور اور کشمش کے علاوہ بنایا گیا ہو، اس لیے کہ دیگر چیزوں سے جیسے مکہ ہے، گیہوں ہے، پیٹرول ہے، اور زمین سے حاصل ہونے والا کوئلہ ہے، اس سے بھی الکحل تیار کیا جاتا ہے، تو ایسا کوئی الکحل اگر دوائی میں شامل ہے، تو اگر وہ دوائی نشے کی حد تک اس میں الکحل نہ ملایا گیا ہو تو اس دوائی کو استعمال کرنا جائز ہے، اور عموماً اتنا زیادہ الکحل نہیں شامل ہوتا، اس لیے ایسی دوائیوں کا استعمال بھی جائز ہے۔ اب رہا پرفیومز اور عطر کا سوال، تو یاد رکھیے یہاں پر بھی مسئلہ وہی ہے کہ اگر پرفیومز اور عطریات وغیرہ میں اگر کھجور، انگور اور کشمش سے حاصل کیا ہوا الکحل ملایا گیا ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے بدن یا کپڑے پر آپ ایسے عطر اور پرفیومز کو لگاتے ہیں جس میں کھجور، انگور اور کشمش کا الکحل ہے، تو آپ کا بدن اور کپڑے کا اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنی مقدار میں ہے تاکہ آپ اس میں نماز پڑھ سکے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کسی پرفیومز اور عطریات وغیرہ میں کھجور، انگور اور کشمش کے علاوہ کوئی دوسرا الکحل ہو، جیسے پیٹرول سے حاصل کیا ہوا الکحل ہے، یا کوئلے سے حاصل کیا ہوا الکحل ہے، یا پھر گیہوں، جو اسی طرح مکئی وغیرہ سے حاصل کیا ہوا الکحل ہے، تو ایسے عطر کو استعمال کرنا جائز ہے، درست ہے، اور اس کو کپڑے پر لگانے سے، اسی طرح بدن پر لگانے سے بھی بدن اور کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ اور تحقیق سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آج کل پرفیومز اور عطریات وغیرہ میں جو الکحل ملایا جاتا ہے وہ عموماً کھجور، انگور اور کشمش کے علاوہ ہوتا ہے، یعنی ناپاک الکحل نہیں ہوتا اور حرام الکحل نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے پرفیومز اور عطریات وغیرہ جس میں الکحل ہے ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں زیادہ سختی کی ضرورت نہیں ہے، البتہ احتیاط اگر کوئی کرتا ہے تو بہتر ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر تحقیق سے یہ پتہ چل جائے کہ تحقیقی طور پر اس میں کھجور، انگور اور کشمش کا الکحل نہیں ہے، تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور بہت سے علماء نے اپنی تحقیق پیش کی ہے کہ عموماً جو الکحل عطریات اور پرفیومز وغیرہ میں اور دوائیوں میں بھی جو الکحل استعمال کیا جاتا ہے وہ ان حرام الکحلز کے علاوہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا استعمال جائز ہے عطریات وغیرہ میں بھی۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھیں اور دیگر بھائی بہنوں تک بھی شریعت کے اس مسئلے کو پہنچانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کر شریعت مطہرہ پر اعتدال کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔